اور اس طرح پھر بندے کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے تو 20 میننگ ہے. تمہاری عقلوں پہ روڑے پڑ گئے اور تم نے اتنا بڑا جرم کیا جس کی سزا تم اللہ کے سامنے بھگتو گے اس قرآن کے متن کو لوگوں کے ذہنوں میں مبہم قرار دے کے. جو تم نے کیا ہے ان قریب تیار ہو جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. چاہے تم نے اپنا نام شیعہ رکھا ہے، چاہے اپنا نام سنی رکھا ہے، چاہے بریلوی، چاہے دیوبندی، چاہے اہل حدیث، جو بھی قرآن کے متن کی ویلیو کو کم کرتا ہے اللہ کے پاس اپنے جرم کی سزا بھگتے گا. اس امت کی یہ حالت میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جہاں سے دین لینا ہے وہاں سے کہتے ہیں ہم تو نہیں لے سکتے. 1000 آیتیں بھی لے آؤ قرآن کی واضح آیات اور وہ ایک مسئلہ بالکل کلیئر بیان کر رہی ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں نے وہ مسئلہ اس طرح نہ ثابت کیا ہو اور یا اس کے مخالف ثابت کیا ہو تو ہم کہیں گے قرآن تو حق ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بزرگوں کو سمجھ آئی تھی، انہوں نے جو بول دی. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر کسی قوم کی ذلت کے لیے یہ ایک چیز ہی ہو اللہ کو کافی ہے، اس کا حق بنتا ذلیل کریں جنہوں نے اللہ کی کتاب پر یہ تہمت لگائی. یہ بیکار ہے آج کی صدی میں، آج کے دن یہ بیکار ہے. اس کی کوئی سمجھ نہیں سکتا. جو پہلے بزرگ کہہ گئے انہی کی بات ہو جاتی. حالانکہ ائمہ فرما رہے ہیں ہمارے سے منسوب باتیں اس پہ پیش کرو پیش کرو، وہ جو سمجھ نہیں آتا کہاں سے پیش کرو. اس لیے اللہ کہتا ہے جو قرآن میں غور نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے، ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے، ان کی سینس پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا. اتنا بڑا مرض ہے اور کرونا سے زیادہ پھیلا ہوا ہے. شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو اس کرونا سے. اگر قرآن سے سمجھ نہیں آتا تو پھر جب خطیب نقطہ لگاتا ہے قرآن سے کیوں وعدہ کرتے ہو؟ تمہیں تو سمجھ نہیں آتا. جب سمجھ نہیں آتا تو کیوں نعرہ مارتے ہو؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے ہیرا پھیری کر کے تمہاری مرضی کی بات بتاتا ہے وہاں نعرہ مارتے ہو. اور جب میں اپنے مولا پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نمبر 147 میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میرے بعد تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، کہیں گے گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس قرآن میں، ہم نے نہیں آنے نزدیک اس کے. اور جب قرآن کی ہیرا پھیری کر کے ان کو بتایا جائے گا تب کہیں گے واہ واہ قرآن جیسی تو کتاب ہی کوئی نہیں. حق فرمایا انہوں نے. ایسا ہی زمانہ. قرآن کو توڑ بوڑ کے پیش کرو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. اور قرآن کو اسٹریٹ فارورڈ جو اللہ نے باتیں کی یہ بتاؤ، کہتے لگتا ہے تو کوئی بھابھی سے پالا پڑ گیا. ٹیسٹ ہی نہیں ہے آیات قرآن کا، ٹیسٹ ہی نہیں.